أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے، سورج، سیارے، گیلیکسیز ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، میٹھے اور کھارے سمندر سب بہہ پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی مردوں کو اندر سے نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر انسان اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھ کو اپنے پیارے اور کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلق، جس پیارے رب نے تجھے پیدا کیا. فسواک، درست اور صحیح پیدا کیا. فعدلک، مناسب اور اعتدال والے انداز میں جو چیز جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں اس نے چاہا اس طرح تجھے بنا دیا. یہ سورہ انفطار ہے، مکہ میں اتری ہے. اس کا اترنے کا نمبر 82 اور ترتیب میں بھی 82. 19 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے. اس صورت میں خاص طور پہ ایک بہت بڑے واقعے کا تذکرہ ہے. دنیا جب سے بنی ہے اب تک جتنے بڑے واقعے پیش آئے ہیں، اور دنیا جب تک ہے اور جتنے بڑے واقعے پیش آئیں گے، ان سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ قیامت کا واقعہ ہے. اس کا یہاں تذکرہ ہے. اور ہم سب آسمان کی مخلوق کو بڑا سمجھتے ہیں، تو اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے میں شروعات بھی اسی سے کی کہ جس آسمان کو تم مضبوط سمجھتے ہو، جس آسمان کو سمجھتے ہو کہ بالکل بلا پیلر کے کھڑا ہے، جس آسمان میں تم کو کوئی خلل نہیں دکھتا، کبھی اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی، جس آسمان میں کوئی جھول نہیں ہے، جس آسمان میں کوئی کمی نہیں ہے، اس آسمان کو اس دن توڑ دیا جائے گا. آسمان کو توڑ دیا جائے گا. آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، سب کچھ نظر آتا ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت، اتنی بڑی مخلوق کو اللہ ختم کر دے گا. اور اس میں جو ستارے ہیں، ایک ایک ستارہ کتنا بڑا ہے.
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، سارے ستارے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے، اپنی روشنی ختم کر دیں گے، اپنے مقام کو اور اپنے آربٹ کو چھوڑ دیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، آج ہم سب کئی سمندر، بحر ہند، بحر عرب، بحر ایشیا، فلانی نہر، فلانا دریا، یہ اور وہ سب اپنی جگہ پر ہے، ہر ایک میں سیلاب آتا ہے، ہر ایک میں موجیں اٹھتی ہے، سونامی آتی ہے، لیکن کہہ رہے کہ اس دن سارے سمندر ایک ہو جائیں گے اور بھاپ بن کر خشک ہو جائیں گے، بہہ پڑیں گے، سب جمع ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا دنیا۔ یہ سارے کام ہوں گے پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی تب، یہ 3 کام اس وقت ہوں گے۔ پھر چوتھا کام جو بتایا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، یعنی قبروں میں جو لوگ سوئے ہیں ان کو زندہ کر دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری مرتبہ سور کا مسئلہ ہے، دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ہم جب مرتے ہیں تو ہماری روح آسمان میں چلی جاتی ہے، ہمارا جسم قبر میں چلا جاتا ہے، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہہ رہے کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہی بدن اللہ واپس دے دے گا، وہی روح اس میں منتقل کر دے گا، اور اسی کے ساتھ نعمتوں کا معاملہ ہوگا، اسی کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت کے جو مسائل ہیں وہ خالی روحانی ہیں، باڈی سے، جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ لذت تو کس نے اٹھائی ہے؟ ہمارے بدن نے اٹھائی ہے گناہوں سے، تو پھر عذاب روح کو کیسے ملے؟ اس لیے اس جسم کو واپس کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو انبیاء اور شہداء کے علاوہ زمین آدمی کے بدن کو کھا جاتی ہے، لیکن ایک ہڈی رہتی ہے۔ اللہ نے اسی ہڈی سے انسان کو بنایا تھا اور آئندہ بھی اسی ہڈی سے بنائیں گے۔ اس کو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس طرح کی ہڈی بول دیتے ہیں۔ تو اللہ کیسے بنائے گا؟ اپنی قدرت سے بنائے گا، اس میں سارے بایو ڈیٹا ہمارے محفوظ ہے، اور نہ ہو تو بھی اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوسری سور پھونکے جانے کے بعد سب کو اٹھا دیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور جیسے ہی زندہ ہوں گے علمت نفس، جتنے بھی انسان ہیں، اچھے برے، مسلمان غیر مسلم، مرد عورت، چھوٹے بڑے، سب کے سب ما قدمت، جو کچھ اعمال کر کے اللہ کے پاس بھیج دیے ہیں وہ جان لیں گے، چاہے وہ اچھے ہو چاہے برے، سارا ریکارڈ ہے اللہ کے پاس، اچھائیاں بھی ہے برائیاں بھی ہے، سب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، آگے بھیجا ہے وہ بھی، پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے بھیجنے کا مطلب ہے کہ جو اچھائیاں کر کے اللہ کے پاس بھیجی ہے اس کو معلوم ہو جائے گی، اور دنیا میں جو اچھے کام کرنے تھے نہیں کیے، جو چھوڑ کے آ گیا، یعنی مثلا آج کی عشاء کا ٹائم الحمدللہ ہم نے پڑھی تو یہ اللہ کے وہاں چلی گئی ہمارے اکاؤنٹ میں، لیکن جو لوگ نہیں پڑھ سکے اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے پڑھنے کی، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو گویا وہ آج کی عشاء ان کی رہ گئی، پیچھے رہ گئی، تو سب لکھا ہوا وہاں۔ بعض حضرات کہتے ہیں آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال وہ خود اپنی زندگی میں کر گیا، اچھے یا برے، سب وہاں جمع ہے، اور وَأَخَّرَتْ پیچھے چھوڑ گیا کا مطلب ہے کہ کوئی اچھائی چالو کر کے گیا۔ تو آپ جانتے ہیں من سن سنتاً حسنتاً، کہ جو اچھا طریقہ شروع کرتا ہے
جو آدمی اچھا طریقہ شروع کرتا ہے تو بعد والے جتنے اس پر چلتے ہیں اس کو ثواب ملتا ہے. دیکھیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے برسوں سے قبر میں جی. جتنے گشت ہو رہے کس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں بانجھ نہیں مرنے کا. حالانکہ بانجھ تو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ عورت کہ بھئی بچہ نہ ہو تو اس کو بانجھ بولتے، لیکن ہم سب کو کہا کہ بانجھ نہیں مرنے کا، یعنی مرنے کے بعد بھی ہمارے اکاؤنٹ میں بیلنس آتے رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ مرے تو رجسٹر بند ہو گئے. حدیث میں ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے اور نیکیاں، پیسے وہاں کی کرنسی جو ہے قبر کی وہ جمع کراتے ہیں. ایک تو اس کی اولاد ہے، نیک اولاد. نیک اولاد نیت کرے نہ کرے، ایصال ثواب کرے نہ کرے، سب سسٹم ہی لنک ہی ایسے جوڑ دی اللہ نے، آٹومیٹک چلا جائے گا اکاؤنٹ سے. اس کے اکاؤنٹ میں کٹے گا نہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ اولاد کیسی بنانی چاہیے، بولو نیک بنانی چاہیے. اور اولاد نیک کیسے بن جائے گی؟ تمناؤں سے، ہے نا. بریانی کھانے کی تمنا کرے تو یہاں کوئی آ کے دے جائے گا، دیکھ، ہے نا. ایسا نہیں ہوا ہے، آج تک نہیں ہوا ہے ایسا. تمناؤں سے دنیا چلتی تو آج ہم یہاں تھوڑی ہوتے، جنت میں بیٹھے مزے کرتے ہوتے. دنیا ہی میں جنت مل جاتی تمناؤں سے. اس لیے کہ مسلمانوں کی تمنا تو بہت اونچی اونچی ہوتی، کچھ کیے بغیر. جی یہ کر دوں نے، وہ کر دوں نے، وہاں کا وہاں جا. تو تمناؤں سے پورا نہیں ہوتا ہے. سب کی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہم سب کی تمنا ہے. تو اکاؤنٹ چالو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ خالی اکاؤنٹ اپنے پیسوں کا کھلوانا، اس میں دھکے کھلاتے ہیں بینک والے، یہ کاغذ لاؤ نا، وہ کاغذ لاؤ نا، یہ فارم بھرو نا، وہ فارم بھرو. تو وہ اکاؤنٹ چالو کرنے تھوڑی تو محنت کرنی پڑے نا، کرنی پڑے نا. مولانا الیاس صاحب نے اپنی زندگی میں جو بیتا بس صبر کر لیا. آج دیکھو دھمادم اکاؤنٹ میں اتنی پڑتی ہے کہ فرشتے تھک جاتے ہوں گے گنتے. اور ایسے ہمارے جتنے بھی بزرگان دین، جس میدان کے بزرگان دین، چاہے ہمارے علاقے کے ہو جنہوں نے اچھے کام کیے ہو اور اچھے کام کر کے چلے گئے، آج ان کے اوپر چل رہا ہے سب ان کی بنیادوں پر. ایسا ہے، اس لیے بانجھ نہیں مرنا ہے. تو وَأَخَّرَتْ، پیچھے اچھا طریقہ چھوڑ کے آیا ہے تو لوگ چل رہے تو ان کا سارا ثواب وہاں جا رہا ہے. ان کا کوئی کم نہیں ہو رہا ہے اور ان کا اضافہ ہو رہا ہے. قیامت میں اس کے پیچھے فوج ہوگی. اللہ کہے کہ یہ کون تھا؟ کہ تیری محنت کا نتیجہ ہے یہ. ایسے جانا ہے. اور وَأَخَّرَتْ میں یہ بھی ہے کہ کوئی برا طریقہ چالو کر کے چلا گیا. جیسے کہتے ہیں کہ قابل نے قتل کیا تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، ابھی کوئی ایسا ہوتا نہیں یہاں بھی، جیسے مثلا کسی نے وہ کیا لیتے ہیں ایجنسی یا کچھ لیتے ہیں، پھر وہ اپنا کچھ بناتا ہے دوسرے کو، تو پھر اس کو تو نفع ملتا ہے، لیکن اس کو نفع ملتا ہے اس کو بھی ملتا ہے، پھر اس کو جتنا ملتا ہے اس پر بھی جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، تو ایسا ہے. تو برا چالو کر کے گئے، برائی کا اس کو تو ملے گا. تو دیکھو قابل حابل کو مار ڈالا، قابل نے حابل کو. اب قیامت تک کتنے قتل ہوں گے، اس میں اس کا بھی حصہ لگے گا. ایسے ہی میں اور آپ، اللہ معاف کرے، کوئی اچھا طریقہ چالو نہیں کر سکتے تو برا بھی. مثلا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہمارے وہاں شادیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، تو شادی میں رسمیں تو چلتی جائے، ان کو ختم کرنا. کوئی ختم نہیں کر رہا تو کوئی نئی بھی چالو مت کرو. میں نے اپنے پیسوں کے نشے میں، لوگ 1 دن کھلاتے تھے، میں نے 4 دن کھلایا. اب اگر کسی اور پیسے والے نے 4 دن کا شروع کر دیا، رسم چل پڑی،
تو کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا؟ میرے میں آئے گا یہ سب۔ اور بھی جتنی بھی چیزیں ہوئی ایسی، حالانکہ ہم تو رسم ختم کرنے آئے، لیکن ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم بڑھاوے تو نا اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے کھاتے میں نہ آوے۔ تو وَأَخَّرَ، ہر چیز میں ایسا ہے۔ مثلا گھر اچھا بنایا، اب مجھے تو مر کے اپنا پیر لٹک گئے لے میرے قبر میں، اور ٹی وی لا کے رکھ دی میں نے گھر میں، کہ اتنا بڑا گھر تو لگاتے اس کو کیا ویلڈی، وہ دیوار کے ساتھ لگاتے اس کو LCD، وہ جو بھی بولتے ہو اس کو وہ لگا دی میں نے، کہ اتنا بڑا روم، ڈرائنگ روم، اس میں کچھ دکھتا ہونا چاہیے۔ اب قبر میں گیا اور یہ دیکھ رہے وہاں ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ وَأَخَّرَتْ، تھوڑی دیر کی لذت کہ کیسا لگے گا، وہ کیسا لگے گا۔ ہمارے وہاں ایک آدمی بوڑھا تھا، تو اس نے بہت پہلے زمین بک گئی تھی ان کی ایک جگہ پر، تو اس کے بچوں نے کہا کہ ابا خالی ایک کاغذ پر سائن کریں تو زمین واپس اپنے پاس آ سکتی ہے کروڑوں کا، تاکہ میرے پیر تو قبر میں لٹک گئے لے، میں سائن کر کے ڈنڈے قبر میں کھاؤں اور تم کروڑ ادھر واپس، میں سائن کرنے والا نہیں، پیسے تم واپرو ڈنڈے میں کھاؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نیکی۔ وہ بوڑھے چچا مر گئے اللہ کے وہاں، الحمدللہ اتنے پابند تھے کہ پڑھتے پڑھتے سورہ کہف بھی منہ پہ تھی، مسجد کا ہمارا کھونٹا تھے وہ، ہماری مسجد کے۔ تو یہ ہے وَأَخَّرَتْ، آدمی سوچے کہ آگے کا کیا ہے۔ جی آگے فرمایا، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ ہمارا رب کیسا ہے، تاکہ اس نے پیدا کیا، صحیح سالم بنایا، جو چیز جہاں ہونی تھی اندر باہر کی سب چیزیں اچھی بنائی، جس صورت میں دیکھو ہمارا سب کا مٹیریل ایک ہے، لیکن سب صورتیں الگ ہیں، ایک جیسی صورتیں ہوتی تو نام بھی نہیں آتے، کتنے پریشان ہو جاتے، ماموں کو بھائی بولتے اور بھائی کو ماموں بول دیتے، معلوم ہے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے الگ الگ اپنی قدرت بتائی، اتنے اچھے اللہ سے ہم لوگ دھوکے میں پڑ گئے، اس لیے کہ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود نہیں تو اللہ سے ہمارا دھوکہ ہو گیا ہے کہ اتنا پیارا رب، اس کے ساتھ ہمارا یہ سلوک، اس کے احکام کے ساتھ ہماری یہ بے توجہی۔ جس دن میں اور آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ کیا کرم ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے اس کے دین کے ساتھ، اس دن غیرت آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچیں کہ اس کے ہمارے ساتھ کتنی کرم، ورنہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خالی آدمی یہ سوچے کہ میرے کتنے گناہوں پر اس نے اپنے کرم سے پردہ ڈالا ہے کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ ہر آدمی سوچے اس کا کیا کرم ہے، اس کا کون دھویا ہوا ہے۔ کھول دے بنی اسرائیل کی طرح ہمارے گیٹوں پر لکھنا شروع کر دے گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، گھر میں گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے۔ یہ حالت ہماری اس کریم آقا کے ساتھ، اتنے احسانات کے ساتھ، ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس کے دین کے ساتھ، حالانکہ اس کا دین بھی کس کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، ہمارے ہی فائدے کے۔ تو ان چیزوں کو ہم سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرماوے، آخرت کے اور دنیا کے ہر مرحلے کو عافیت سے حل فرماوے، اور اچھی سنتیں، اچھے طریقے شروع کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور برے طریقے اگر ہم سے شروع ہوئے ہیں اس کو ختم کر کے اچھے طریقوں کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔